الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا علی بن موسى الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسنین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان قال ابو السلط لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرأ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نام ہے دل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، زبان سے اقرار اور جسم کے اعضاء کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے کا۔ ابو سلط نے کہا اگر یہ سند کسی مجنون پر پڑھی جائے تو وہ تندرست ہو جائے۔ یہ ابن ماجہ کی 65 نمبر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان معرفۃ بالقلب، کہ ایمان نام ہے معرفت قلب کا۔ اور ابو سلط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر اس کی سند کسی مجنون پر پڑھی جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، یعنی اس کی سند کی یہ برکت ہے کیونکہ اس میں امام ائمہ اہل بیت کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فردن آل کا ذکر ہے، کہ جیسا کہ لفظ موجود ہے کہ علی بن موسیٰ الرضا عن ابی عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب۔ اور یہ حدیث کی بہت برکت سننے میں آئی ہے اور لوگوں نے اسے آزمایا بھی ہے، لہذا اس کی سند اگر کسی پاگل پر، مجنون پر، اپنی نافرمان اولاد پر پڑھی جائے تو وہ انشاءاللہ ضرور ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور معرفت ہی کے ضمن میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان فی الحقیقت معرفت ہی ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور اقرار عمل کا قبول کرنا ہے۔ اور جو شخص خدا کو پہچانتا ہے وہ اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کی وجہ سے پہچانتا ہے۔ اس لیے خاص الخاص اوصاف 3 قسم کے ہیں، یعنی اول وہ جو اس کے جمال سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے کمال سے، اور تیسرے جلال سے۔ بس وہ شخص جس کا شاہد معرفت میں جمال الہی ہو وہ ہمیشہ دید و مشتاق کی رہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ دید و مشاہدے کا مشتاق ہی رہتا ہے۔ جس کا شاہد معرفت میں جلال الہی ہو وہ ہمیشہ اپنے اوصاف سے نفرت کرتا ہے، اور اس کا دل ہمیشہ خوف اور ہیبت میں پر رہتا ہے۔ اب رہ گیا کمال۔ جو شخص اس کے کمال سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے اس کے کمال تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں بجز اس کے کہ وہ اس کے کمال کو تو ثابت کرے اور نقص کو اس سے نفی کرے۔ بس شوق محبت کی تاثیر ہے اور نفرت کہ جو کہ جلال الہی سے پیدا ہوتی ہے بشریت کے اوصاف میں سے، اس لیے بشریت کے حجاب کا کھلنا محبت کے سوا اور کسی طرح ممکن نہیں۔ بس ثابت ہوا کہ ایمان و معرفت کی انتہا عشق و محبت ہے، اور محبت کی علامت بندگی ہے، کیونکہ جب دل محبت الہی کا تارک نہ ہو
کہ جب دل محبت اور مشاہدے کا محل ہے، آنکھ رویت کا محل ہے، جان عبرت کا، تو جسم کو چاہیے کہ امر الہی یعنی احکامات شرعیہ کا تارک نہ ہو۔ اور کیونکہ جب اس نے پہچان لیا تو چاہیے کہ دل شوق کا محل ہو جائے اور اس کے حکم کی تعظیم اور زیادہ ہو جائے۔ ہاں، ہم اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ فرما برداری اس درجے پر پہنچ جائے کہ عبادت کی تکلیف اس سے اٹھ جائے، بلکہ اس سے اٹھا دی جائیں، اس طرح اس کے ادا کرنے پر اس کو زیادہ توفیق دی جائے، یہاں تک کہ جو امر لوگ تکلیف سے ادا کرتے ہیں اسے ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی جو عمل تکلف اور شدید مجاہدے سے، محنت سے کرنا پڑتا ہے، بندے کو یہ اسی طرح حاصل ہو جائے اور وہ آسانی سے عمل کر سکے، لیکن یہ بات سوائے بے قرار کرنے والے شوق کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب تک شوق اور محبت اور عشق نہ ہوگا، اس وقت تک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، چاہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو یا احکامات الہیہ پر عمل کرنا ہو۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اور اولیاء اللہ سے اور انبیاء کرام سے دل میں محبت پیدا ہو۔ یہی محبت ہی پیش خیمہ ہے محبت الہی کا اور عشق الہی کا، اور یہ سب کچھ اس لیے کرایا یا کیا جاتا ہے تاکہ عمل میں آسانی ہو، تکلیفات اور مشکلیں اور مجاہدے اور محنت آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔